وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ کبھی کبھی 1000 تسلیوں لاکھ دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں، جب کوئی اپنائیت سے کہے میں ہوں نا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کتنے ہی مڈل کلاس کیوں نہ ہوں، ہمارے ماں باپ نے کبھی کسی سے جلنا نہیں سکھایا، کبھی کسی سے چھیننا نہیں سکھایا، اور کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں سکھایا۔ جانے انجانے میں اگر کچھ ہو جائے تو معافی مانگنا ضرور سکھایا ہے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دل ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ہے جسے جوڑنے کی کوشش ہی بے سود ہے، ہر ٹکڑے میں بس ایک عکس غم باقی رہ جاتا ہے۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں کی راہ پر تو نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اس کی آزمائش اور صبر بھی شامل ہیں۔ ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، اللہ نے تو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، پر ان آزمائش کے بعد جو زندگی اللہ انعام کے طور پر آپ کو عطا کرے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنی مشکلوں کو بھی بھول جائیں گے۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور آپ کا بھی اچھا وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال کو دیکھو۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ عورت وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر ماں، بہن، بیٹی جیسے پرتقدس کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بلکہ اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔
رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کے نظروں میں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کا کام ہوتا ہے۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔
आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। फ़र्क होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर से 360 बुतों को निकाल फेंका जो पूजे जाते थे, और एक पत्थर को जमा दिया जो चूमा जाता है। वो तंदुरुस्ती से डरते हैं, इतना अगर वो दोज़ख से डरें तो बच जाएं, और जितना लोग जन्नत की फ़िक्र करते हैं, अगर ईमान की करें तो दोनों को पा लें। एहसास हमेशा नस्ल देख के कीजिए, क्योंकि बकरियां हमेशा सूखा घास खाकर मीठा दूध देती हैं, और सांप हमेशा मीठा दूध पी के भी डस लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इसके लिए तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता था। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो दीन से रोक ले, जो आखिरत की फ़िक्र से आपको नावाकिफ़ कर दे, ये दिल की मौत है, और दिलों का मर जाना इंसानों के मर जाने से ज़्यादा दुख वाला होता है। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुश नसीबी समझता है, और यही इसकी बदनसीबी का सबूत है। खुश नसीबी वजूद का ज़ाहिर नहीं, वजूद का बातिन है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने लोगों के दिलों को अपने जाल में फांसने के लिए उम्दा गुफ्तगू सीखी, तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन इसकी फ़र्ज़ इबादत कबूल फरमाएगा, न नफल। मायूस मत होना, जिनको गम ज़्यादा मिलते हैं उनके लिए रब की मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, और अल्लाह उन्हें बड़े इनामात से भी नवाजता है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। ना इनको नसीब होती है जिनको अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत होती है। ऐ अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसे मैं चाहता हूँ, बस मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़े ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाज़े आसमान वाले के फ़ज़ल व करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके इख्तियार से बाहर हो। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं, और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। ताल्लुकात ज़्यादा गहरे ना हों तो ही बेहतर है। आईने से जितने ज़्यादा करीब होंगे, खामियां इतनी ज़्यादा नज़र आएंगी। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो फासले कम से किया जाता है। आप 40 आलमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो। हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस हैं। इंसान में इंसानियत नापने की इकाई एहसास है। जिस शख्स में जितना ज़्यादा एहसास होगा, इसमें इतनी ज़्यादा इंसानियत होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर ताल्लुक़ की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ज़्यादा ऊंचा मकाम रखते हैं। ज़िंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इसी का नाम ज़िंदगी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक़ कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा सदा कायम रहता है। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। और गलत होकर ख़ुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर ख़ुद को सही साबित करना होता है। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे, उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें, चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنے تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔
کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔